کوئی دنیا کا مائکا لال مجھے بہار اور سیمانچل آنے سے روک نہیں سکتا. تم مسجد بچانے والے کا ساتھ دو گے یا مسجد کو چھیننے والے کا ساتھ دو گے؟ کہ آخر اختر علی ایمان سے اتنی دشمنی کیوں ہے؟ مجلس جب سے سیمانچل میں آئی سب کی نیند حرام ہو چکی. کیا تم اس کا ساتھ دو گے جس کو 30 سال تم نے ساتھ دیا، جو آج تمہارے درمیان میں کبھی نظر نہیں آیا؟ وہ اسی کو حیدرآباد سے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے کیا بہار تمہارے باپ کا ہے کیا؟ جب تک اویسی زندہ رہے گا سیمانچل کے بچے اور ماں اور بہنوں کے لیے لڑتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اختر علی ایمان نے کہا کارن یہ ہے کہ نکما ہے. ایسا قانون بنائے ہے جس سے مسجدوں کو چھینا جائے گا، جس میں مجرم نتیش کمار بھی ہے اور نریندر مودی بھی ہے. دیں گے وقف قانون کے خلاف ووٹ؟ کیا آپ اس کا ساتھ دو گے جو تم کو گھسپیٹی کہہ کر ہمارے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتا ہے؟ جس زمین کا مالک اللہ ہے اس کی جائیداد کے خلاف جو قانون بنایا، اس مودی اور جے ڈی یو کے خلاف آپ کو ایک طاقت بن کر 11 تاریخ کے دن اپنے کے کورٹ کا استعمال کرنا ہے. اگر ملا کا بیٹا اپ مکھیہ منتری بنے گا تو بتاؤ میرے امور کی جنتا، کیا عبداللہ کا بیٹا مکھیہ منتری نہیں بن سکتا؟ اب اسد الدین اویسی اپ مکھیہ منتری پر راضی نہیں ہوگا. مکھیہ منتری ہوگا سیمانچل کا بیٹا ہوگا. جب یہاں کا بیٹا پٹنہ کے ظالموں کے سامنے کرسی ڈال کر پیر پہ پیر رکھ کر بولے گا اب بول، اب سیمانچل کا انصاف تجھے کرنا ہے، اختر علی ایمان کا کان پکڑ کر ہم پورے وہ کام کو مکمل کروائیں گے جو 30 سال میں ایک نکمے نے پورے نہیں کیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر آج مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار و رکن اسمبلی و صدر بہار اختر علی ایمان صاحب کے انتخابی جلسے میں آپ نے شرکت کی. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شاہد نشین پر تشریف فرما محترم احمد بلالہ صاحب رکن اسمبلی حیدرآباد اور یہاں کے ذمہ داران قوم اور ملت، بزرگوں اور میرے مجلس رفقا، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے آنے میں دیری اس لیے ہوئی، موسم کی خرابی کی وجہ سے ہم کو گاڑی سے آنا پڑا، مگر الحمدللہ اللہ نے اس کو آواز کو کچھ مت کریے، الحمدللہ ہم یہاں پر پہنچ سکے اور آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر مجھے اپنی بات کہنے کا موقع مل گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، میں آپ سے ایک اہم بات کر کے یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نریندر مودی نے اور ان کی سرکار جس کو نتیش کمار کی تائید حاصل ہے، جو نیا وقف کا قانون بنایا ہے، کیا آپ اس وقف قانون کی تائید کرتے ہیں؟ کیا آپ اس وقف قانون کی تائید کرتے ہیں؟ کتنے لوگ نہیں تائید کرتے؟ ہاتھ اٹھائیے. اپنے فون کی لائٹ بھی جلائیے، فون کی لائٹ جلائیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ ہم اس وقف قانون کی مخالفت کرتے ہیں. یہاں پر بھی اسٹیج پر سب لوگ اپنا فون چالو کریے، لائٹ جلائیے، لائٹ چالو کریے. جو چھت پر بیٹھے ہیں اپنا فون کھول لائٹ چالو کریے، سب چالو کریے. ہم نے یہ لائٹ بتا کر مودی کو بتا رہے ہیں کہ تمہاری اور جے ڈی یو کی بتی گل کریں گے انشاءاللہ تعالی. لوگ رات میں لائٹ جلاتے، ہم دن کے اجالے میں دیا جلا کر ان کو بتا رہے ہیں کہ یہاں کی امور کی عوام اب انشاءاللہ تعالی عصبیت کے اوپر جے ڈی یو اور بی جے پی کا ساتھ نہیں دے گی، نہ لوگ ان کو ووٹ دیں گے جو ہمارے اتحاد کے دشمن ہیں.
ہم اس وقف قانون کے خلاف کیوں ہیں؟ آپ اپنے فون کو جیب میں رکھ سکتے. آپ نے پیغام دے دیا نریندر مودی کو اور نتیش کمار کو کہ یہ وقف کا قانون یہ ہے. مودی نے یہ قانون اور نتیش کمار نے یہ قانون اس لیے بنایا تاکہ ہماری مسجدوں کو چھینا جا سکے. یہ قانون اس لیے بنایا گیا تاکہ آپ کی درگاہوں کو اور خانقاہوں کو چھینا جائے، قبرستانوں کو چھینا جائے. میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ جو قانون نتیش کمار اور نریندر مودی نے بنایا، یہ ہمارے سمویدھان میں، آئین میں جو مذہب پر چلنے کی اجازت ہم کو دی گئی دفعہ 25 اور 26 کے خلاف اپنی طاقت کی بنیاد پر نریندر مودی اور نتیش کمار نے اس طرح کا قانون بنایا. میں امور کی عوام سے اپیل کرنے آیا ہوں، یاد رکھو مسجد کسی کی بھی ہو سکتی ہے. مسجد میں نماز سرجا پوری بھی پڑھتا ہے، مسجد میں نماز کلہیا بھی پڑھتا ہے، مسجد میں نماز شیر شاہ وادی بھی پڑھتا ہے، مسجد میں نماز دیوبندی بھی پڑھتا ہے، مسجد میں نماز بریلوی بھی پڑھتا ہے. مگر یاد رکھو اگر کوئی اللہ کے گھر کو چھیننے کا قانون بنائے گا تو میں تم کو اللہ اور ان تمام چیزوں کو اقتسام میں رکھ کر کہہ رہا ہوں، یاد رکھو مسجد کے خلاف اگر کوئی قانون بناتا ہے تو آپ پر اب ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی تمام عصبیتوں کو چھوڑ کر اپنی مسجد اور درگاہ اور خانقاہ کو بچانے کے لیے کھڑے ہو جائیے. اور بچانے کا طریقہ یہ ہے امور کی جنتا کہ یہ پیغام آپ کو دینا ہے کہ جس نے ہماری مسجد کو چھیننے کا قانون بنایا ہم اس کو شکست دیں گے، وہ ہمارے ووٹ کا حقدار نہیں ہے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مودی کو ایک پیغام دینا ہے، نتیش کمار کو ایک پیغام دینا ہے امور سے کہ جو اس طرح کا کالا قانون بنایا گیا جو ہمارے سمویدھان کے خلاف ہے. ارے بتاؤ بہار میں ہمارے ہندو دھرم کے بورڈ ہیں، وہاں پر کوئی غیر ہندو ممبر نہیں بن سکتا، تو کیسے بہار کے وقف بورڈ میں ایک غیر مسلم کو ممبر بنایا جائے گا؟ یہ تمام سازش اس لیے کی گئی تاکہ ہمارے مسجدوں کو چھینا جا سکے. یاد رکھو میری اس بات کو، میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر مودی اور نتیش کمار کے ایم پیز کے سامنے کہا یہ کالا قانون ہے. میں اس کالے قانون کو پھاڑتا ہوں کیونکہ سمویدھان کے خلاف بنایا گیا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر تم عصبیت کا شکار ہو جاؤ گے تو نتیش کمار اور مودی کی کامیابی ہو جائے گی. کیا تم ان کو کامیاب کرو گے یا ان کو ناکام کرو گے؟ مجھے بتائیے. آپ ناکام کریں گے نتیش کمار اور مودی کو، آپ ناکام کریں گے نتیش کمار اور مودی کو، تو لگائیے میرے ساتھ نعرہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر. عصبیت کا شکار مت ہوئیے. یاد رکھیے یہ چناؤ اس بات کو طے کرے گا کہ جو لوگ ایسا قانون بنائے ہیں جس سے مسجدوں کو چھینا جائے گا، جس میں مجرم نتیش کمار بھی ہے اور نریندر مودی بھی ہے، یاد رکھو اپنے اتحاد کو پارا پارا ہونے مت دو. اتحاد اگر کمزور ہوگا تو ان کی ہمتیں اور حوصلے بڑھ جائیں گے. یہ سمویدھان کے خلاف ایک وقف کے قانون کو بنا کر ہماری مذہبی تشخص کو اور ہماری مذہبی شناخت کو چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. جو پارٹی آج نتیش کمار کا نشان لے کر آ رہی ہے، میں ان سے پوچھ رہا ہوں تم میرے ایک سوال کا جواب دو، کیا تم اس وقف قانون کی تائید میں ووٹ حاصل کرنے آئے ہو کیا؟ میں آج سیمانچل اور امور میں کھڑے ہو کر بے باکی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں امور کی جنتا سے کہہ رہا ہوں کہ وقف کے قانون کے خلاف تم کو ووٹ دینا پڑے گا. یہ معاملہ اختر الایمان کا نہیں ہے، یہ معاملہ وقف کی جائیدادوں کو بچانے کا ہے، یہ معاملہ ہماری مذہبی شناخت کو بچانے کا ہے، یہ معاملہ ہماری مسجدوں کو بچانے کا ہے.
बताओ तुम मस्जिद बचाने वाले का साथ दोगे या मस्जिद को छीनने वाले का साथ दोगे? 11 तारीख को तुमको पैगाम देना पड़ेगा, अपने इत्तेहाद का पैगाम देना पड़ेगा। अरे जो लोग आज मजलिस पर उंगली उठा रहे, मैं उस वक्फ कमेटी का मेंबर था, 6 महीने मैं उस कमेटी में लड़ता रहा। उस 45 तरमीमात के खिलाफ मैंने 128 पेजेस की रिपोर्ट पेश की। अरे आज मुझ पर उंगली उठाने वालों, पढ़ो उस रिपोर्ट को, असदुद्दीन ओवैसी को मालूम हो जाएगा कि मैंने कानून को सामने रखकर ये बताया कि तमाम तरमीमात का मकसद एक ही है कि उस पर कब्जा हासिल कर लिया जाए। बताओ अगर तुम्हारे घर पर कोई कब्जा करता है, क्या 12 साल के बाद वो मालिक बन जाता है? अगर कोई आपके घर पे कब्जा करता है, जमीन पर कब्जा करता है, तो क्या 12 साल के बाद वो मालिक बनता है? मोदी ने ये काम किया कि अगर कोई वक्फ की जायदाद पर 12 साल कब्जा करेगा तो वो मालिक बन जाएगा। बताओ अमूर की जनता, वक्फ की जायदाद का मालिक मोदी है या अल्लाह है? इसका फैसला आपको करना पड़ेगा। बताओ वक्फ की जायदाद का मालिक कौन है? आज ये कानून बनाया गया कि जो 12 साल उस पर कब्जा काबिज रहेगा वो वक्फ का मालिक बन जाएगा। ये कानून नीतीश कुमार ने और मोदी ने बनाया। अमूर की जनता, ये इलेक्शन इस बात का सबूत तुमको पेश करना पड़ेगा कि जो हमारे खिलाफ इस तरह का आईन के खिलाफ, संविधान के खिलाफ कानून बनाएगा, हम उसको कबूल नहीं करेंगे, उसको अपने वोट के जरिए मुस्तरद करेंगे। क्या आप चाहेंगे कि आपकी दरगाहों को छीन लिया जाए? क्या आप चाहेंगे कि आपके खानकाहों को छीन लिया जाए? क्या आप चाहेंगे कि मिलादुन नबी पर जो हरा झंडा लगाया जाता है उसको रोक दिया जाए? ये फैसला आपको करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और जहां जहां बीजेपी हुकूमत में है, बीजेपी ने वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बनाया, उत्तराखंड में बनाया, और उत्तराखंड में कानून बनाकर ये कह दिया कि निकाह उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि हुकूमत परमिशन नहीं देगी। अरे बताओ, निकाह तो 2 खानदानों के दरमियान में होता है, गवाह मौजूद होते हैं। मोदी ने उत्तराखंड में इस तरह का कानून बना दिया। याद रखो, मैं तूफान आने से पहले आपको बाखबर कर रहा हूं। मेरे मुखालिफिन कहेंगे कि ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। अरे ओवैसी सच्चाई को भी बयान कर रहा है तुम्हारे सामने। आपको सबूत देना पड़ेगा कि हम ऐसी ताकतों को शिकस्त देंगे जो हमको बांटकर हमारे कब्रिस्तानों को, मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को वीरान करना चाहते हैं। तमूर की जनता, एक शीशा पिला हुई दीवार की तरह तुमको खड़े होकर इन तमाम ताकतों का जवाब देना है जो हमारी मजहबी तशक्कुस को छीनना चाहती हैं और एक काला कानून उन्होंने बना दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अहम वक्त है। आज अगर आप जरा सा भी कोताही खुदा ना खास्ता हो जाएगी तो फिर आने वाले वक्त में हम सिर्फ आंख में आंसू लाकर रोते रहेंगे। अगर 11 तारीख के दिन अमूर की जनता ये तय कर ले कि वक्फ के कानून के खिलाफ वोट देना है, देंगे वक्फ कानून के खिलाफ, देंगे वक्फ कानून के खिलाफ वोट। किसको देंगे वोट? कहीं नीतीश कुमार, जेडीयू और वो जो पुरानी पार्टी, उसको तो नहीं देंगे ना। याद रखो, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं, यही नीतीश कुमार है, यही मोदी है। आज बताओ, अमूर में कोई घुसपैठी है? बोलो, अमूर में कोई घुसपैठी है? तो क्या नीतीश कुमार और मोदी नहीं कह रहे हैं कि आकर सीमांचल और अमूर में घुसपैठी है? तुम हमको जलील और रुस्वा करना चाहते हो। सीमांचल और अमूर की सरजमीन पर बसने वाले गयूर लोग हैं। अगर गरीब है मगर गयूर है, गरीब है मगर वो अपनी इज्जत का सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। आज मोदी और नीतीश कुमार आकर
पूरे सीमांचल को मोदी आज भी मोदी भाषण में कह रहे घुसपैठियों को निकालेंगे। क्या आप नहीं देख रहे अखबारात में कि महाराष्ट्र से, हमारे मुर्शिदाबाद से बंगाली बोलने वाले भारत के नागरिकों को बंबई से, पूना से पकड़कर लाया गया, उनको ले जाकर बांग्लादेश में फेंक दिया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट में केस चल रहा है, कलकत्ता हाई कोर्ट में केस चल रहा है। बताओ, अगर तुम्हारी आवाज नहीं होगी अमूर की जनता तो कौन लड़ेगा? क्या तुम उसका साथ दोगे जिसको 30 साल तुमने साथ दिया, जो आज तुम्हारे दरमियान में कभी नजर नहीं आया? क्या आप उसका साथ दोगे जो तुमको घुसपैठी कहकर हमारे इत्तेहाद को पारा पारा करना चाहता है? ये फैसला आपको करना है अमूर की जनता। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, जब तक ओवैसी जिंदा रहेगा सीमांचल के बच्चे और मां और बहनों के लिए लड़ता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। कोई दुनिया का माइका लाल मुझे बिहार और सीमांचल आने से रोक नहीं सकता। अरे मेरे मुखालिफिन जो कहते कह दो, मुझे कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता, मगर एक बात तुमको जानना पड़ेगा कि आखिर अख्तरुल ईमान से इतनी दुश्मनी क्यों है? आखिर अख्तरुल ईमान से दुश्मनी क्यों है? दुश्मनी इसलिए है कि ये असेंबली में बहुत बोलता है। ये किसको कामयाब करना चाहती है? उनको कामयाब करना चाहती है जिनके आका उनको हुक्म देंगे कि खामोश, तो वो खामोश हो जाएंगे। मेरे भाई, आपको एक लड़ने वाले की जरूरत है, बोलने वाले की जरूरत है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अख्तरुल ईमान 5 साल का मौका मिला, अरे भाई 30 साल का हिसाब कौन देगा मुझे बताओ? 30 साल का हिसाब कौन देगा मुझे बताओ? जिस तुमने अमूर में इतनी बीमारियां पैदा कर दी थी, 5 साल में तो बीमारी का खात्मा नहीं होता। हम जरूर इन तमाम बीमारियों का खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जो काम नहीं हुए वो काम होंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि अमूर और बैसा ब्लॉक में इंशाअल्लाह ताला हफ्ते में 2 दिन अख्तरुल ईमान अमूर ब्लॉक में बैठेंगे, बैसा ब्लॉक में 2 दिन बैठेंगे। यहां पर हम दफ्तर बनाएंगे, दारुस्सलाम उसका नाम रखेंगे, और 2 महीने में एक मर्तबा मैं खुद तुम्हारे दरमियान में आकर बैठूंगा और देखूंगा कि अख्तरुल ईमान काम कैसा कर रहे हैं। तो मैं आज तुमसे कह रहा हूं, अमूर की जनता, मैं तुम्हारे सामने गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा के लिए आज इत्तेहाद को पारा पारा होने मत दो। दुश्मन कामयाब हो जाएगा। सुरजापुरी, कुलैया, शेरशाहबादी का मामला नहीं है। जिस जमीन का मालिक अल्लाह है, उसकी जायदाद के खिलाफ जो कानून बनाया, उस मोदी और जेडीयू के खिलाफ आपको एक ताकत बनकर 11 तारीख के दिन अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करना है। क्या आप मेरा साथ देंगे मेरे भाई? मेरी माँ और बहनों, आपकी दुआओं की और आपकी साथ की जरूरत है। मेरे बुजुर्गों, हमेशा आपकी सरपरस्ती की और दुआओं की जरूरत है। मंजलिस जब से सीमांचल में आई, सबकी नींद हराम हो चुकी है। जो कोई आता है, हर मोदी से लेके अमित शाह से लेके नीतीश कुमार, तेजस्वी, कांग्रेस, एक नई पार्टी आई, वो भी ओवैसी क्यों आता? ओवैसी को हैदराबाद से आने की क्या जरूरत है? अरे क्या बिहार तुम्हारे बाप का है क्या? क्या सीमांचल को हम नहीं आ सकते क्या? बराबर आएंगे और लड़ते रहेंगे। हमने अपनी सियासी जिद्दोजहद का बिहार में आगाज आपके दरमियान में सीमांचल की सरजमीन से किया। कोई हमको रोक नहीं सकता। पिछले बार भी आपने बड़ी मेहनतों और जुस्तजू के बाद आपने यहां से अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब किया। अगर कोई ये कहता है कि मैं अमूर का बेटा हूं, तो बताओ मैं क्या हूं तुम्हारे लिए? आपको 11 तारीख के दिन बताना पड़ेगा। अगर कोई घर का बेटा
30 سال موقع ملنے کے بعد بھی اگر کام نہیں کرتا تو اس گھر کے بیٹے کو لوگ بولتے یہ نکما بیٹا ہے. 30 سال کا موقع ملا. کتنا؟ 30 سال. 30 سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا. جب سیلاب آتا تھا، زمین کٹتی تھی، لوگوں نے پوچھا حضرت اس کا کیا وجہ ہے، اس کا کارن کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا دسن 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 ہے. کہا تھا نا، یاد ہے نا. اختر الایمان نے کہا کارن یہ ہے کہ نکما ہے. اختر الایمان نے کہا کارن یہ ہے کہ نکما ہے. ارے کوئی گھر کا بیٹا بولنے سے گھر کا بیٹا نہیں بن جاتا. اسد الدین اویسی تمہارا خادم تھا اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. اختر الایمان تمہارا خادم تھا اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. ارے سیمانچل ہمارے دل کے بہت قریب تھا اور ہے اور رہے گا. ہم ہر وقت آپ کے درمیان میں تھے اور رہیں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. اختر الایمان نے جو کام کروائے وہ کتاب کا، یہ کتاب اختر الایمان نے چھپایا. کیا کوئی پڑھ کے بول سکتا جو مجلس کے خلاف آج بہت بول رہے ہیں؟ بتاؤ تم نے 30 سال میں کیا کیا؟ اور دوسری طرف جو جے ڈی یو کا امیدوار ہے، میں تم کو بتا چکا ہوں مودی نے کیا کیا کیا. CAA کا قانون، ٹرپل طلاق کا قانون. بتاؤ ٹرپل طلاق کا قانون کیا صرف ایک سمودائے پر لاگو ہوتا، سب پر نہیں ہوتا؟ کیا CAA کا قانون سب پہ لاگو نہیں ہوتا؟ کیا یکساں سول کوڈ کا قانون جس کو بنانے کی بات RSS BJP کرتی ہے وہ سب پہ لاگو نہیں ہوگا؟ یہ وقت عصبیت کے مظاہرے کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت اتحاد کو مضبوط کرنا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ لڑائی تمہاری ہے، تمہارے مستقبل کی لڑائی ہے. بہار میں 60% آبادی 35 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے. اور جو لوگ مجلس کو بولتے گٹھ بندھن کے بارے میں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج دربھنگا میں گورا بورن ایک ودھان سبھا ہے، وہاں پر راجد نے، گٹھ بندھن نے افضل علی خان کو امیدوار بنایا اور افضل علی خان کے خلاف تیجسوی جا کر سنتوش سہنی کو ووٹ دینے کی بات کرتا ہے. بولو گٹھ بندھن کے لوگ، تمہارا امیدوار افضل علی خان اور تیجسوی جا کر کہتا ہے کہ سنتوش سہنی کو ووٹ دو. کتنا رسوا تم ہم کو کرو گے. اور لوگ بولتے ہوئے اسی بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے. میں بھڑکاؤ بھاشن نہیں دے رہا ہوں، میں مبارکباد دے رہا ہوں VIP پارٹی کے ذمہ داروں کو کہ وہ 3-3.5% ہے، مگر انہوں نے اپنے اتحاد کا ثبوت دیا. 17% الپسنکھیک سماج مسلمان ہے، بہار میں سب سے بڑا سماج ہے، مگر آج آپ دیکھ لیجئے کہ کسی کے منہ میں زبان تو ہے مگر بولنے کی جرت نہیں ہے. 17% ہے اور تیجسوی کے بازو بیٹھ کر VIP کا لیڈر کہتا ہے کہ اب کی بار ملا کا بیٹا اپ مکھیہ منتری بنے گا. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں اگر ملا کا بیٹا اپ مکھیہ منتری بنے گا تو بتاؤ میرے امور کی جنتا، کیا عبداللہ کا بیٹا مکھیہ منتری نہیں بن سکتا؟ بتاؤ کیا محمد کا بیٹا مکھیہ منتری نہیں بن سکتا بہار کا؟ کیا ابوبکر کا بیٹا مکھیہ منتری نہیں بن سکتا؟ کیا فاطمہ کا بیٹا مکھیہ منتری نہیں بن سکتا؟ تو یہ لڑائی مکھیہ منتری بنانے کی ہے. اب اسد الدین اویسی اپ مکھیہ منتری پر راضی نہیں ہوگا. مکھیہ منتری ہوگا سیمانچل کا بیٹا ہوگا. مکھیہ منتری ہوگا تو سیمانچل کا بیٹا ہوگا. اور سیمانچل سے انصاف اسی وقت ہوگا جب یہاں کا بیٹا پٹنہ کے ظالموں کے سامنے کرسی ڈال کر پیر پہ پیر رکھ کر بولے گا اب بول، اب سیمانچل کا انصاف تجھے کرنا ہے. یہ طاقت آپ کو دینا ہے.
یہ طاقت آپ کو اپنے ووٹ کے ذریعے دینا ہے. دیں گے طاقت آپ. ووٹ پڑے گا, سیمانچل کے نام پر ووٹ دینا ہے. اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر ایک طرف سے مودی اور نتیش کمار, دوسری طرف سے وہ 30 سال کے نکمے صاحب, دونوں مل کر اختر علی ایمان کے خلاف دو محاذوں پر لڑ رہے. میں ایک طرف کہوں گا, پھر سے کہہ رہا ہوں, میرے بھائی, عصبیت کا وقت نہیں ہے, اتحاد کا وقت ہے. یاد رکھو, تمہاری شناخت سرجا پوری بھی ہے, تمہاری شناخت کلیا بھی ہے, تمہاری شناخت شیر شاہ وادی بھی ہے. برابر اس پر قائم رہو اور فخر سے کہو. مگر یاد رکھو, زندگی میں ایک ایسے لمحے بھی آتے جہاں پر ہم کو یہ بتانا پڑے گا. اگر کوئی کہتا ہے کہ اویسی حیدرآباد سے آیا, مجھے آج کسی نے پوچھا اس کا کیا جواب دے, میں نے کہا اس کا ایک ہی جواب دے بھائی, تو اس کو بول ہاں حیدرآباد سے آیا, مگر میرا اور اس کا رشتہ یہ ہے, وہ رشتہ جس کو رب کریم نے کلمے کی بنیاد پر قائم کیا, جو خون کے رشتے سے بڑھ کر ہے. میں تم کو اس کا واسطہ دے رہا ہوں میرے بھائی, میں تم کو اس کا واسطہ دے رہا ہوں میری ماں اور بہنوں. میں تمہارا رشتہ دار نہیں ہوں, مگر میں وہ شخص ضرور ہوں اپنے گناہوں کے باوجود بھی, کہ اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یقیناً میرے آنکھ میں آنسو آتے ہیں, یقیناً میرے دل و دماغ میں تکلیف ہوتی ہے, اور میں آج اسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں آئی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اپنے اتحاد کو مضبوط کریے, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں, جتنے کام اس ویدھان سبھا میں ابھی ہونا باقی ہے وہ میری ذمہ داری ہے, وہ میری ذمہ داری ہے. اگر وہ کام نہیں ہوں گے تو 5 سال کے بعد اسد الدین اویسی اس ویدھان سبھا کو تمہارے درمیان میں نہیں آئے گا. میں کام کراؤں گا انشاءاللہ تعالی. اختر علی ایمان کا ہاتھ پکڑ کر, اختر علی ایمان کا کان پکڑ کر ہم پورے وہ کام کو مکمل کروائیں گے جو 30 سال میں ایک نکمے نے پورے نہیں کیے. اور یاد رکھو, آپ یاد رکھو, جو جے ڈی یو کا امیدوار ہے وہ مودی کا چہرہ ہے. جو جے ڈی یو کا امیدوار ہے وہ مودی کا ایجنٹ ہے, جس نے ہمارے وفد کے خلاف قانون بنایا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, 800 کروڑ کے کام اختر علی ایمان اس کتاب میں بتا رہے ہیں کہ 5 سال میں ہوئے. انشاءاللہ تعالی آپ کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ 5 سال میں اس سے زیادہ کام کرائیں گے. اگر سرکار نہیں کرائے گی تو پھر کیا ہوگا, وہ سرکار کی ذمہ داری ہوگی. بہرحال میرے امور کی جنتا, آج آپ یہاں پر آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو کیا آپ 11 تاریخ کے دن محمد کے بیٹے کو مکھیہ منتری بنائیں گے؟ کیا آپ عبداللہ کے بیٹے کو مکھیہ منتری بنائیں گے؟ کیا آپ فاطمہ کے بیٹے کو مکھیہ منتری بنائیں گے؟ یاد رکھو, یہ اس دن آپ کو اپنے اتحاد کو دکھانا ہے. اتحاد بتائیں گے نا آپ متحد رہیں گے نا انشاءاللہ تعالی. تو ہمارے ساتھ آٹھ اٹھا کر کہیے, سیمانچل زندہ باد, سیمانچل زندہ باد, سیمانچل زندہ باد, پتنگ چھاپ زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اللہ سلامت رکھے آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.